الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین، کچھ علماء کے نزدیک یہ سورت مکہ میں اتری اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ میں اتری ہے۔ مانتے ہیں سورت ہے، لیکن اختلاف اس بات پہ ہے کہ کیا یہ مکہ میں اتری ہے یا مدینہ میں اتری ہے۔ تو جو ہر ایک کے اپنے اپنے بہرحال دلائل ہیں۔ تطفیف سورۃ المطففین، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، سیدنا امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حسن سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی ہے کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آپ تشریف لائے، تو کانوا من اخبث الناس کیلا، مدنی لوگ جو تھے، یثرب کے لوگ، وہ ناپ کے اعتبار سے انتہائی خراب لوگ تھے۔ اخبث الناس، اخبث انتہائی بے ایمان تھے، یوں سمجھ جائیں کہ چیز ناپ کے جب دیتے تھے تو تھوڑی دیتے تھے، تو پیسے پورے لیتے تھے۔ تو فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورت نازل فرمائی جس میں کہا ویل للمطففین، تباہی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ یہ سورت اتری تو انہوں نے اس کا اثر کیا لیا مدنی لوگوں نے، کہ واقعی انہوں نے یہ بے ایمانی چھوڑ دی۔ فَأَحْسَنُ الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ سورت کے اتارنے کے بعد انہوں نے ناپ تول بڑا خوبصورت کر دیا، یعنی کوئی بے ایمانی نہیں کرتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو ایک اچھا ہے، لوگوں میں خرابی ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیات اتار کے الحمدللہ اس کا علاج کر دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فیہ شفاء للناس، کہ اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ بیماری جو دل کے اندر رچ بس جاتی ہے، اس کو اب کیسے نکالنا ہے؟ اللہ کا کلام ہی نکالے گا۔ تو تطفیف کا جو لفظ ہے مطففین، اس کا مصدر ہے تطفیف۔ تو اس کے بارے میں ابھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس سورت کو جو بنیادی موضوع ہے وہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا برا انجام بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ روز جزا یہ لوگ مجرم ہوں گے اور انتہائی ذلیل ہوں گے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو متقی مومن نیک لوگ ہیں ان کے احوال کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو سورت میں اور بھی بہت سی گفتگو ہے جو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، تباہی ہے، ہلاکت ہے، للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو تطفیف یہ مصدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ میں یا وزن میں معمولی سی کمی کرنا، معمولی سی، اس کو کہتے ہیں تطفیف۔ آپ ذرا کچھ شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، تولنے والے جب تولتے ہیں نا ترازو سے، آج تو خیر وہ ترازو بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو ترازو ہے جب وہ تولتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا یوں کر دیتے ہیں، تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا جو ڈنڈی مارنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں تطفیف، معمولی سی۔ تو یہ معمولی شے واقعی اس کی کوئی حیثیت ہے کہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے؟ قرآن مجید میں آئندہ آپ پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ذرہ، چونٹی جو سرخ رنگ کی معمولی سی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، یا ذرے کو کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ نظر بھی نہیں آتا، ہماری آنکھ اس کو پا بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معمولی سی خیر اگر بندے نے کی ہوگی کل قیامت کو وہ بھی میں دکھا دوں گا، اور معمولی سا شر اگر اس نے کیا ہوگا وہ بھی میں اس کو دکھا دوں گا۔
تو اس اعتبار سے یہ تطفیف جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے نیکی ہو یا برائی ہو، معمولی سی بھی ہو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ معمولی سی نیکی بھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں معمولی سی نیکی کو بھی آپ حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اس کی بڑی ویلیو اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَإِن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، خواہ تم اپنے بھائی کو ایک مسکراتے چہرے سے ملو، تو یہ معمولی سی نیکی ہے، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے۔ تو یہ معمولی چیزیں جو ہے نا، بعض اوقات ہم اس کو یوں پھینک دیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، معمولی تو ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ معمولی چیزیں بڑی ویلیو رکھتی ہیں۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور سے بھی اگر اللہ کی راہ میں دینا پڑے، یا آدھی کھجور کی، خدا نہ خواستہ آدھی کھجور کے برابر بندہ کوئی بے ایمانی کرتا ہے، وہ اٹھا کے چوری کر کے اس کو اپنی بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے معمولی ہے، آپ فرماتے ہیں اس جرم سے بھی ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ دوزخ میں لے جائے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ معمولی سی ہلکی سی ڈنڈی مارنا ادھر یا ادھر، تو یہ اس کے لیے ویلن، ایسے بندوں کے لیے ویل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ویل جہنم کا ایک گڑھا بھی ہے۔ تو یہ تطفیف جو ہے نا، صرف ناپ تول تو اللہ تعالی نے بات کی ہے نا کہ ناپ تول میں، لیکن ناپ تول میں نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں نا، ہم آپس میں رہتے ہیں، مثلا گھر میں رہتے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، والدین کی طرف سے معمولی سی کوتاہی، معمولی سی غفلت، یہ بھی تطفیف ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، کہ ان کی صحیح تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔ یہ والدین کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈنڈی ہے جو انہوں نے ماری ہے اپنی اولاد کے حق میں، اور اس طرح اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے حق میں ان کا کوئی عزت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، تو یہ بھی ڈنڈی ہے، تطفیف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح دوست احباب ہیں، میاں بیوی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ہے، معمولی سی باتیں، لیکن حقیقت میں یہ ہم سب جان سکتے ہیں کہ میرا معمولی سا سلوک اگر اچھا ہے تو میرا دل مجھے بتا دیتا ہے، معمولی سا سلوک اگر کسی کے ساتھ برا ہے تو میرا دل مجھے بتا دیتا ہے، یہ تطفیف ہے۔ تو یہ معاملات ہمارے جو ہے نا وہ بالکل فیئر ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی۔ کہیں بھی ڈنڈی ماری معاملات میں، یہ تطفیف ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں جب یہ صورت اتاری تو صحابہ کرام نے کیا اثر لیا کہ ڈر گئے، اور پھر اس کے بعد ناپ تول میں انتہائی دیانتدار سب بن گئے، انتہائی دیانتدار، اور دین کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ تو یہاں بتایا ویل للمطففین، تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا اکتالوا، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، وہ پورا پورا لیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ناپو، اور ناپتے ہیں تو پورا 1 گز 4 انچ 5 ستر وہ پورا ناپ کر کے لیں گے، اس کے پیسے دیں گے، لینے میں بڑے طاق ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ خود ناپ کر کے دیتے ہیں، ہم ان کو یعنی گاہکوں کو، او وزنوہم، او یا وزنو، وہ تول کر دیتے ہیں، ہم انہیں، یخسرون، وہ کم دیتے ہیں، لینے میں بڑا ہوشیار مگر دینے میں اور زیادہ ہوشیار۔ یہ جو کام ہے
یہ اصل میں دیکھا جائے تو جو میزان ہے نا، میزان ویٹ، اس ویٹ پر بندے کا کنٹرول نہیں ہے. ویٹ بیلنسڈ ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، لینا بھی اور دینا بھی. اور اگر ویٹ میں بیلنس نہیں ہے اور آدمی ویٹ کی پرواہ بھی نہیں کرتا تو یہ بہرحال تطفیف کا عمل ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ ویلن، ایسے شخص کے لیے سخت ترین عذاب ہے آخرت کا. المطففین، جو اپنے ناپ میں یا اپنے تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. اور یہ ان کی خوبی یہ ہے کہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز خریدنی ہو، زمین کا کوئی پلاٹ خریدنا ہو یا کوئی پھل خریدنے ہو، تو وہ پورا وزن اور ناپ کروا کے لیتے ہیں. اور لیکن جب خود دینا پڑے تو اس موقع پر وہاں ڈنڈی مار لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ہمیں ایک اور مقام پہ بھی یہ حکم ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. کہا ہے نا کہ ناپ کو اور وزن کو ناپو یا دو تو پورا دو انصاف کے ساتھ. وان ڈنڈی مار. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. یہ قوم شعیب میں یہ بہت بڑی بیماری تھی. تو شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو جہاں توحید کی دعوت دی، وہاں یہ بھی کہا کہ تمہارے باہمی معاملات درست نہیں ہیں، تمہاری گڈ ول آپس میں ختم ہو چکی ہے، تم بے ایمان ہو، معاملات میں فیئر نہیں ہو، ڈنڈیاں مارتے ہو. تو یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا فساد ہے جو زمین میں تم پیدا کر رہے ہو. لیکن انہوں نے کوئی کچھ نہ سنی نبی کی، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ان پر کیسا عذاب آیا. پھر اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کہ تم ناپ کو پورا کرو جب تم ناپو، اور وزن کو بھی انصاف کے ساتھ پورا کر کے دوسرے کو دو. یہ بڑا بہترین ہے عمل، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا کام ہے. یہ کیا انجام ہوتا ہے؟ انسان کی گڈ ول بنتی ہے، یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے یار، شے اس سے ٹھیک ملتی ہے، وہ شے بھی اچھی دیتا ہے، قیمت پوری لیتا ہے، لیکن شے پوری کی پوری دیتا ہے. یہ اس کا کام ہے. اور دنیا آج اسی بندے کی تلاش کر رہی ہے کہ میں کسی کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہے مارکیٹ میں ایسا جو میرے ساتھ فیئر ہو اور میں اس پہ ٹرسٹ کر کے، اعتماد کر کے اس سے چیزیں خریدوں اور وہ مجھ سے پوری کی پوری قیمت لے لے. حقیقت ہے. ایک دفعہ کوئی اچھا سلوک کر دے کسی کے ساتھ تو دیکھیے وہ دوبارہ اس کے پاس آئے گا، تیسری بار اسی کے پاس آئے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا یقین ہو جائے گا اندھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، خدا خوفی رکھتا ہے، میں نے اس سے چیزیں لینی ہیں اور اسی کو دینی ہیں. نہیں اسی طرح فیئر لوگ ہوں تو بڑی بڑی کمپنیاں ان کو جاب دینے کو تیار ہیں، آئیں سنبھالیں، جتنی تنخواہ مانگتے ہیں مانگیں، لیکن ہمیں نقصان نہ پہنچائیں. یہ بھی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ادارے ناکام کیوں ہیں؟ لوگ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ادارے بن جاتے ہیں مگر افراد ہمیں نہیں ملتے، اور جب افراد ملتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں. بولی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ بے ایمانی کی وجہ سے. ایک کے حق میں فائل گھما دی اور دوسرے کے حق میں فائل دبا دی. یہ ساری لڑائیاں، سارے فساد جو ہو رہے ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیئر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ فساد پھیلتا ہے، خرابی معاشرے میں پھیلتی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں نا وہ پھر ان تک نہیں رہتے بلکہ آئندہ نسلوں پر بھی بڑھتے ہیں. اس لیے اس کے بارے میں کہا گیا ویلن، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بھی اس سلسلے میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا وزنتم فارجحوا. یہ صحیح حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری لوگوں کو یہ فرمایا اذا وزنتم، جب تم وزن کرو تو فارجحوا. فارجحوا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ سائڈ جس میں تم نے بیچنے کی چیز رکھی ہوئی ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اور جھکا دو، یعنی تھوڑا سا اور ڈال دو، اس میں وزن پورا ہو جائے، وزن پورا ہو جائے، لیکن اس میں تھوڑا سا اور ڈال دو تاکہ یہ جھک جائے اور لینے والے کو بھی تسلی ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس نے مجھے شاید دی ہے، پوری دی ہے، بلکہ تھوڑی سی زیادہ دی ہے. اس کے دل میں یہ وہم بھی نہیں آئے گا کہ یہ بے ایمان ہے، اس نے کوئی ڈنڈی ماری ہے. اور پھر دکاندار کے بارے میں اس کے دل میں ایک ضرور اچھا خیال پیدا ہو جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. اور پھر اگر یہ بندہ کام کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد جو ہے، اس ارشاد کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بزنس میں بڑی برکت ہوگی. یعنی تھوڑا سا زائد دینے سے لوگوں میں ایک بات عام ہو جائے گی کہ بھئی یہ بندہ زیادہ دیتا ہے، ہر کوئی اس کے پاس آئے گا، جو شے اس کے پاس ہے وہ جلد از جلد بک جائے گی. یہ وہ چیز ہے. یہ بہرحال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہ جو بات کہی ہے ضرور اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں لیس منا من غش، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ہم مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فراڈ کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے. غش، غش سے ہے کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ دینا. دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ چیز میں ملاوٹ پیدا کر دینا، اور کیا نہ یہ خالص چیز ہے، ہوتی وہ 3 نمبری ہے. پھر اسی طرح دھوکہ یہ بھی ہے کہ انسان دکھائے کچھ اور دے کچھ، یہ بھی دھوکہ ہے. یعنی جیسے نبی علیہ السلام مارکیٹ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوری دیکھی کہ بوری کھڑی ہے اور اس کا چاول یا گندم جو ہے نا وہ ایسے نہ اوپر، یعنی اس کا قبہ بنایا ہوا ہے، اور بظاہر نظر آ رہا ہو کہ بڑی فریش بوری ہے، بہترین دانے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر یوں ہاتھ مارا تو آج ہمارا تو اندر سے وہ گیلے دانے نکلے. آپ نے بولا یہ کیا ہے؟ تم دکھا کچھ رہے ہو اور اندر تم نے گیلے دانے رکھے ہیں، اور اس کو بھاری کر کے تم بیچو گے، یعنی وزن زیادہ بن جائے گا، اس کا تمہیں زیادہ پیسے مل جائیں گے. من غشنا فلیس منا، جو ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے اس کام سے کوئی تعلق نہیں. وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ مسلمان تو دھوکے باز فراڈیا نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیزیں جس کو یہاں بھی کہا گیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی مارکیٹ کا دورہ کر کے وہاں اس قسم کی ہلکی پھلکی جو بے ایمانی دیکھی، آپ نے اس کی اصلاح کی اور کھل کے کہہ دیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ کر رہے ہیں نا، الا یظنوا، کیا نہیں وہ یقین رکھتے، انہم اولئک، یہی لوگ جو بے ایمانیاں کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، معاملات کو درست نہیں کرتے، کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہم مبعوثون، کہ وہ بے شک اٹھائے جانے والے ہیں، انہوں نے مرنا ہے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ مر گئے، کھا پی کے ختم ہو گئے، ڈکار گئے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں، ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، قیامت کا دن. اور وہ بڑا دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب کے لیے، تمام جہانوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. ہاں بھائی آؤ نا ادھر، اس کے ساتھ تم نے معاملہ کیا تھا، کیوں ڈنڈی ماری تھی؟ تم نے دنیا میں ڈنڈی ماری، تم نے دنیا میں اپنے ترازو کو صحیح نہیں رکھا. آج ہم صحیح ترازو لگا کے تمہارا تول کریں گے. آج دیکھیں گے تمہارے اعمال کو. ہم بھی ترازو رکھتے ہیں لیکن ہم انصاف کریں گے. تو یہ وہ چیز ہے. تو یہ آیتیں جو بات کی ہیں الا یظنوا سے لے کر یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ آیتیں اصل میں ایک دکاندار کو آگاہ کر رہی ہوتی ہیں کہ دھیان کرو، تم یہاں ڈنڈی مار رہے ہو نا، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ترازو بھی قائم کرنا ہے. اب تمہاری اپنی مرضی ہے. تو مجھے وقتی طور پر دھوکہ دے کے
اور خوب پیسے کما سکتے ہو، مگر کل اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو بھی تولنا ہے، اور اس موقع پر حساب ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ آخرت کا خوف انسان کے دل میں ابھی پیدا ہو جائے، نہ کرے بے ایمانی، نہ ملاوٹ کرے، لوگوں کے ساتھ فیئر رہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ آیت جو ہی مدنی لوگوں نے سنی بس یہاں تک، تو وہ ڈر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا آئندہ بالکل یہ بے ایمانی نہیں کرنی ہم نے۔ معاشرے کی اصلاح ہو گئی، لوگ فیئر ہو گئے، اور پھر کاروبار میں بڑی برکت آنے لگی، خوب وہاں مال آنے لگا۔ اور آج بھی آپ جائیں تو حقیقت ہے یہ بڑے کھلے دل کی تجارت ہو رہی ہے وہاں۔ کوئی شے خریدیں آپ، قیمت لکھی ہوتی ہے، آپ اس سے لیں کہ کیا تولا ہے، کیا کلو ہے، وہ کہے گا اتنے کلو، وہ لفافے میں ڈالے گا، تولے گا، تھوڑا سا اور بھی ڈال دے گا، یہ لیں جی، جو پیسے بتائیں اتنے لے گا۔ یہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس سے برکت پیدا ہوتی ہے، گاہک پہ گاہک آتا ہے، اور انسان کا کاروبار پھیل جاتا ہے۔ اگر اس چیز کو تھوڑا سا زیادہ کر کے دے دے تو وہ تو صبح بیٹھے تو شام سے پہلے پہلے فارغ ہو کے گھر بھی آ جائے۔ لیکن جو بے ایمانی کرتا ہے نا، وہ صبح سے بیٹھا رہو، شام تک بیٹھا رہے، اس کے پاس گاہکوں نے اس لیے نہیں آنا کہ یہ بے ایمان ہے، اور آدھی شے بھی اس کی نہیں بکے گی، چہ جائے کہ وہ پوری بیچ جائے، آدھی بھی نہیں بکے گی۔ تو دنیا میں بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دین یہ خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، لیکن مومن کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ غیر مسلم اس سے خریدنے والا ہو یا اپنا خریدنے والا ہو، بس فیئر رہے سب سے۔ کیوں؟ اس کو ڈر جانا چاہیے۔ یہ خلیفت ہے معتصم باللہ، عباسی خلیفت، انہوں نے اپنا محل بنانا چاہا، تو ایک خطہ، ایک علاقہ انہوں نے منتخب کیا کہ یہ علاقہ بہت اچھا ہے، اس کے سامنے کھلا میدان ہے، تو یہاں محل بن جائے تاکہ پبلک کھلے میدان میں ہے تو میں بالکونی سے کھڑا ہو کے ان کو کچھ کیا کہتے ہیں گریس دے سکوں۔ تو اس نے بنوا لیا، لیکن جب بنانے لگے تو انجینئرز نے کہا کہ چار دیواری بن گئی، سب کچھ بن گیا، تو انجینئرز نے معائنے سے پہلے، خلیفہ کے معائنے سے پہلے پوری بلڈنگ کو وزٹ کیا، ایک ایک شے دیکھی، اور بالکونی سے کھڑے ہو کے جب باہر دیکھا کھلا میدان، تو انہیں سائڈ پہ نا ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی، یہ تو سارے منظر کو بھدا کر رہی ہے جھونپڑی، اتنا بڑا گھر، محل، اور پھر اس کے ساتھ یہ تو خام خواہ نا ایک توہین ہے اس علاقے کی۔ تو نیچے آئے، اس جھونپڑی پہ گئے تو وہاں ایک بڑھیا تھی، تو بڑھیا کو کہا بی بی تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں ہم وہ جگہ دیتے ہیں، تم وہاں جا کے نا تمہیں اچھا مکان بنا دیتے۔ ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کیوں جاؤں، میں یہیں پلی بڑی ہوں، میرا اپنا گھر ہے، تم کون ہو مجھے نکالنے والے؟ تو بہرحال وہ فورسز تھیں، بادشاہ کو خوش کرنا تھا، تو انہوں نے زبردستی کام یہی کیا کہ اس بوڑھی بیچاری کا خیمہ جو جھونپڑی تھی وہ گرا دی۔ گرانے کے بعد بی بی سے کہا جاؤ اب جو کرنا کر لو، وہ صفائی کر دی وہاں۔ بوڑھیا کو بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا، روئی، لیکن کچھ چلتی نہیں تھی اس کی۔ جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ آج خلیفہ نے محل کا معائنہ کرنا ہے، تو اس نے سوچا آج میں خلیفہ کو پکڑتی ہوں۔ تو خلیفہ نے آنا تھا، اب ظاہر ہے جگہ بھی ایسی اس نے بنائی نا کہ محل ہے، سامنے یہ منظر ہے، اور ادھر دائیں طرف نہر چل رہی ہے بڑی خوبصورت۔ تو خلیفہ نے ادھر سے آنا تھا اور نہر کے پل کو کراس کر کے آنا تھا۔ تو بی بی کو، بڑھیا کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ آ رہا ہے خلیفہ، تو وہ نہر کے پل پہ جا کے کھڑی ہو گئی، اور جو ہی خلیفہ کی سواری قریب آئی پل کے اوپر، تو بڑھیا نے آگے بڑھ کے اس سواری کی باگ پکڑ لی۔ تو خلیفہ نے کہا بی بی، لوگ آئے ہٹانے کے لیے، اور کہا
کیا ہے بی بی، کیا ہوا ہے؟ ان کا خلیفہ یہ بتاؤ، اس پل پہ تم اپنا حساب دینا چاہتے ہو یا پل صراط پہ؟ اتنا جملہ کھا اس کو، وہ خلیفہ بیچارہ لرز گیا، سواری سے اترا، اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، اس جگہ میں اپنا حساب کتاب دینا چاہوں گا، پل صراط پہ نہیں، اس جگہ۔ مگر تیرے بندوں نے صرف تیرے محل کی خوبصورتی کی خاطر اور منظر کو اچھا بنانے کے لیے مجھ پر یہ ظلم کر ڈالا کہ میری جھونپڑی تھی اور وہ بھدی نظر آتی تھی، اس کو گرا دیا گیا۔ کیوں؟ یہ کیوں ظلم ہوا ہے؟ میری ساری عمر اس جگہ گزری، یہ میری اپنی زمین ہے اور سب کچھ مجھے چھینا جا رہا ہے۔ تو خلیفہ نے بلایا سب کو، نے کہا کیا ظلم کیا تم نے، کس سے پوچھا تھا؟ تو ہوتا ہے نا، کیا ہوتے ہیں بادشاہوں کے، کیا میں کہوں اب، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کو لایا، اس نے خوب ان کو جھاڑا، انہوں نے کہا خبردار، اس خاتون کا وہی جھونپڑا جو تم نے گرایا ویسے اس جگہ بنا کے دو، وہیں بناؤ جہاں یہ چاہتی ہے، اور اس کی پوری خدمت کرو اور اچھی طرح بنا کے دو اس کو، اور جو چیزیں تم نے توڑی ہیں اس کی وہ ساری نئی لا کے اس کو بنا دو۔ میں محل کو وزٹ نہیں کروں گا جب تک کہ اس کا وہ نہیں بن جائے گا۔ دوبارہ اس کا جھونپڑا بنا، پھر اس کے بعد خلیفہ اپنے محل میں گیا، اس نے جا کے واقعی اوپر سے دیکھا، سارا منظر اچھا تھا مگر بیچ میں یہ تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بوڑھی خاتون کو دکھ دے کے میں خوشیاں بناؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو انسان اگر دنیا میں ریئلائز کر لے کہ میں نے یہیں حساب کتاب دینا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ پسند نہیں کرتا تو ٹھیک ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے، حساب کتاب اللہ ان سے کرے گا۔ تو یہ یوم یقوم الناس جو ہے نا، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، اسی مناسبت سے قیامت کا دن قیامت رکھا گیا، یوم القیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ سمجھ آئیے نا، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کھڑے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارا رب العالمین ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا ہمیں جزا دیتا ہے، کس طرح کا حساب کرتا ہے۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک خوف ان لوگوں پر طاری ہوگا جنہوں نے ڈنڈیاں ماری ہوں گی، اور وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت بڑا گناہ تھا جو ہم کر کے آئے ہیں، اور آج اس گناہ کی شاید ہمیں رسوا کن سزا ملے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قیامت کا دن جو ہے نا، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہوگا یہی کہ انسان اس روز اپنے آدھے کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسا دن ہوگا، وہ اتنی دیر اس کو کھڑا ہونا پڑے گا حساب کتاب کے لیے۔ چلیے، احادیث بہت سی ہیں لیکن اتنا کافی ہے۔ پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی جو تم سوچتے ہو کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، ڈنڈی مار لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، اتنے چھوٹا چھوٹا گناہ ہے نا، اللہ معاف کر دے گا۔ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، فرض ادا کر لیتے ہیں، ان فرض ادا کرنے سے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ یاد رکھیے، چھوٹے گناہ وہ جو اللہ کے حق میں ہم نے کیے ہیں نا، وہ تو اللہ معاف کر دے گا، مگر جو بندوں کے حق میں کیے ہیں وہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، وہ بندوں کے سپرد کرے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً کتاب یعنی نامہ اعمال بدکاروں کا لفی سجین، یقیناً سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے؟ یہ وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے سجین؟ کتاب مرقوم، یہ ہے سجین، ایک کتاب ہے مرقوم لکھی ہوئی ہے، جس میں بندے کا ایک ایک عمل، ایک ایک گناہ لکھا ہوا ہوگا۔ بس یہ ہے، ایک رجسٹر ہے جو دوزخیوں کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے زمین کے تہ خانے میں، انتہائی نچلی زمین کے تہ خانے یا قید خانے میں رکھا ہوا ہے جو بڑا تنگ ہے،
بہت تنگ ہے، وہاں فاسق فاجر لوگ ہی جائیں گے، وہی ان کا مقام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی نیتیں بڑی بد ہوتی ہیں، گری ہوئی نیتیں ہوتی ہیں، اور ان کی جو رخ ہوتا ہے وہ بھی بڑا برا ہوتا ہے، بڑی بری طرف ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بھی پھر ایسا ہی بنایا ہے کہ ان کو زمین کے جو انتہائی نچلا حصہ ہے اس کے، یعنی دوزخ کا جو انتہائی نچلا حصہ ہے، وہاں ان کا نام اعمال بھی رکھا ہے اور ان کو بھی وہیں لے جائے گا. وما ادراک ما سجین، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجین بڑی ہولناک چیز ہے. کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، تو سجین کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود کر دی کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے. یعنی ان کی، ان مجرموں کی جو کتاب ہے، نام اعمال ہے، وہ لکھا ہوا ہے. ایک بہت بڑا رجسٹر ہے جس میں ان کے سارے گناہوں کے، بے ایمانی کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا رکھے ہیں، اور یہ شیطانوں اور کافروں کے عمل ہوں گے، برے انسانوں کے عمل ہوں گے. اور کتاب کے لفظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر عمل لکھا ہوگا واضح طور پر. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ انجام ہے ایسے لوگوں کا. اب دو قسم کے بندے اللہ بتا رہے ہیں. ایک ہیں فجار، اور ظاہر ہے یہ جو فجار ہیں انہی میں مطففین بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو دنیا میں وقتی طور پر عیش کرتے ہیں، وقتی نفع کو دیکھتے ہیں، آنے والے نفع کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، چاہے اس میں کتنی بے ایمانی کرنی پڑے، ڈنڈی مارنی پڑے. ایسے لوگ جو ہے نا کل قیامت کو مار کھائیں گے، ذلیل ہوں گے، تباہ ہوں گے. الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو. وہ دنیا میں جو کر رہے ہو اس کا بدلہ کل قیامت کو ملنا ہے، مگر یہ کہتا تھا نہیں، کوئی بدلہ نہیں ملنا، آج جو آتا ہے لے لو، معاف کروا لیں گے. تو یہ جھٹلانا ہے. وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو، الا مگر کل، ہر، معتد، حد سے بڑھنے والا، اثیم، سخت گناہگار. یہ ہے وجہ. کیا ہوتی ہے؟ کون جھٹلاتا ہے اس دن کو کہ جزا یوم الدین جو ہے نا وہ میں مانتا تو ہوں مگر میں آج دنیا میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا. یہ ہر وہ شخص جو زیادتی کرنا چاہتا ہے، اصول کو توڑنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے میں لوگوں کے ساتھ فیئر نہ رہوں، یہ معتد ہے. اور پھر یہ عمل بھی گناہ گاروں کا ہے، تو اثیم بھی ہے، گناہ کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، قالا، وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ کہانی ہے پہلوں کی. قرآن مجید سناتے ہیں، اس کو مسائل سمجھائے جاتے ہیں، اس کے اخلاق درست کرنے کے لیے، اور اس کے بزنس کو یا اس کے تعلقات کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے. قرآن مجید جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے. مجھے مت سنائیں قوم شعیب کی کہانی. وہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بے ایمانی کی اپنے دور میں، یا آج کا ہمارا دور ہے، اس کے بغیر گزارا ہوتا ہی نہیں ہے. کون ہے جو مارکیٹ میں اچھی چیزیں لے کے، خالص چیزیں لے کے بیچ رہا ہے؟ اور اگر میں بھی وہی کام کر رہا ہوں تو پھر کیا ہے بھائی؟ وہ کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں تو تم بھی لگا لو گے. سوچنے کی بات ہے نا. مگر دیکھا دیکھی میں ہر کوئی کہتا ہے اور جی یہ ٹرینڈ ہے، مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، ہم تو اس کو بری شے نہیں سمجھتے. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بری چیز ہے، یہ فاجرانہ کام ہے، انتہائی گناہ گارانہ کام. کلا، ہرگز نہیں، بلکہ رانا، زنگ چڑھ گیا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما، اس کا جو کانو تھے وہ یکسبون، وہ کمائی کرتے. یہ زنگ چڑھنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں
کہ بندے کا دل جو ہے نا بالکل شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا ایک کالا داغ اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے. اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اور خیال آتا ہے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے, مجھے معافی مانگنی چاہیے, تو فوراً وہ رو دھو کے معاف کروا لیتا ہے, کوئی اچھی اچھی نیکیاں کر کے توبہ کر کے اپنے اس کالے داغ کو دھلوا لیتا ہے. لیکن جس کو پرواہ نہ ہو, پھر وہ ایک گناہ کے بعد دوسرا, دوسرے گناہ کے بعد تیسرا, داغ پہ داغ, داغ پہ داغ, داغ پہ داغ, وہ چڑھاتا چڑھاتا اپنے سارے دل کو کالا کر لیتا ہے. جب کالا کر لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے, تو اب اس کو گناہ میں لذت آتی ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ کام ہی اچھا ہے. پھر خدا خوفی ختم. آپ فرماتے ہیں یہی ران ہے, یہی ران ہے. اس کو ران کہتے ہیں. تو انسانوں کی نافرمانیاں, گناہ, زیادتیاں جب زیادہ ہو جائیں تو یہ دلوں کو جب گھیر لیتی ہیں, اس پہ چھا جاتی ہیں, اس کا پورا رنگ چڑھ جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ران. یہ ہے سنن الترمذی کی حدیث, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی قسم کی وضاحت فرمائی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے, گناہ کا کام کرتا ہے, تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ ایسے پھڑک سے ڈال دیا جاتا ہے. فَإِذَا نَزَعَ, پھر جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے یہ گناہ کیا میں نے, تو کیا کرتا ہے وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ, فوراً استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو سُقِلَ قَلْبُهُ, تو اس کے دل کو اللہ صاف کر دیتا ہے, اس کے زنگ کو دور کر دیتا ہے. وَإِنْ عَادَ, اور اگر یہی بندہ دوبارہ یہی غلطی کرے, وہی گناہ کرے, تو زید فیہا, تو پھر یہ گناہ کے ردے اس پر چڑھتے جاتے ہیں, وہ داغ جو ہے نا بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, حتی تعلو قلبہ, حتیٰ کہ یہ سارا کالا رنگ اس کے دل پر چھا جاتا ہے, لپیٹ لیتا ہے اس کو. آپ فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ, یہی ران ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر, مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے, بے ایمانی, دھوکہ, فراڈ, یہ سارے ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا, اپنا فرض ادا نہ کرنا اور دوسرے کے حق پامال کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ وہ کمائی ہے جو انسان کرتا ہے نا, تو جس کی وجہ سے اس کے دل پر ایسا زنگ چڑھ جاتا ہے, اس کو لاکھ سناؤ آیتیں, اس کو لاکھ سناؤ اللہ کا حکم, رسول اللہ کے ارشادات, وہ کہتا ہے نہیں یار اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, میں کوئی غلط کام تھوڑی کر رہا ہوں, یہ ٹرینڈ ہے. جیسے ہم سنتے ہیں اگر میں بے ایمان ہوں اور دوسرے کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہے, اگر دوسرے بے ایمانی کر رہے ہیں اور اگر میں بھی کر لیتا ہوں تو کیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر یہاں جو قرات ہے وہ یوں ہے کلا بل رانا, بل یہاں سکتا ہے, سکتا یعنی سانس آپ نے روکنی ہے, سٹاپ نہیں کرنا, پڑھتے پڑھتے سانس روکنی ہے اور سٹاپ نہیں کرنا. کلا بل رانا, یوں, اس کو یوں پڑھنا ہے کیونکہ عربی زبان میں اس کا اثر اور ہے. پھر کلا بل, ہرگز نہیں بلکہ, کیا ہے بھائی آگے, رانا علی قلوبہم, اس کا اثر ہوتا ہے دلوں پر. کلا ہرگز نہیں, انہم بے شک وہ, عن ربہم اپنے رب سے, یومئذ اس دن, لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا, پرے کرے گا ایسے لوگوں کو کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ تم فیر نہیں رہے, میرے ساتھ بھی نہیں رہے, میں تمہیں کیسے اپنا دیدار کراؤں.
پرے کر دیے جائیں گے، چھپا دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا. یہ بہت بڑی آخرت کی نعمت ہے جس سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے، محروم کر دیے جائیں گے. نہ اللہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی ان کو رحمت کرے گا، بلکہ ان کو سخت ترین سزا دے گا. یہ ہے کیوں؟ دنیا میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید سے پردے میں رکھا، اپنی تعلیمات سے پردے میں رکھا، یہ اندھے بن گئے، سب کچھ سنا، بہرے بن گئے، سب کچھ پڑھا، انجانے بن گئے. تو یہ پردہ ہے. جس طرح دنیا میں یہ پردہ کرتے تھے، اس طرح اللہ آخرت میں ان سے پردہ کرے گا. جب اللہ ان کو دیدار نہیں کرے گا تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر پھٹکار پڑے گی ان پر. تو بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ نہیں دکھائے گا اپنے آپ کو، تو پھر کس کو دکھائے گا؟ ایسے لوگوں کو جو اس کے دوست ہوں گے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ. تو یہ کون لوگ ہیں؟ نیک لوگ جو فیئر ہیں بندوں کے ساتھ بھی اور اللہ کا کے ساتھ بھی. ثم انہم، پھر بے شک وہ، لا البتہ، صالو، جھونکے جانے والے ہیں، الجحیم، جہنم میں. یہ ہے جب اللہ نے ان کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا یا دکھانا ہی گوارا نہیں کیا، اور رحمت بھی کوئی نہیں کی، نہ ان کی طرف دیکھا نظر رحمت سے، غصے میں، انتہائی سخت غصے میں، تو ان کو پکڑ کے لوگوں نے پھینکنا ہے، فرشتوں نے پھینکنا ہے دوزخ میں. چلو ادھر. یہ دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں معمولی جرم ہے، معمولی ڈنڈی مارنا، بے ایمانی کرنا، ہلکی سی، یہ معمولی جرم ہے. لیکن دیکھ لیجئے، اس کو کہا گیا ہے کہ مجھے جھٹلانا ہے، میرے قرآن کو جھٹلانا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے، اپنے دل پر گناہوں کا کالا ردہ چڑھانا ہے، اسی پہ تم نے محظوظ ہونا ہے، اسی سے تمہیں لذت ملتی تھی. تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہے. ثم یقال، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، کنتم، تھے تم، بھی، جسے تکذبون، تم جھٹلاتے. دوزخ میں ڈال کے اللہ فرمائے گا یہی تو وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، آج تم وہیں پہنچ گئے ہو. تمہیں سمجھایا جاتا تھا کہ اچھے کام کرو، غلط کام نہ کرو. تم نے میرے حقوق بھی پامال کیے، پبلک کے حقوق بھی چھینے، اپنے فرائض ادا نہیں کیے. تو تمہیں کس بنیاد پہ جنت میں ڈالا جائے؟ تم نے تو یہی اس کو جھٹلایا تھا، نہیں دوزخ میں ہم نہیں جا سکتے. اب ہو، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. تم کہتے تھے ہم جا ہی نہیں سکتے، ہمارے جو عمل ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. تمہیں قرآن مجید میں، دین میں بار بار سمجھایا جاتا تھا، مگر تم سنی انسنی کر دیتے تھے. کلا، اور پھر دوسری طرف ہرگز نہیں. یعنی دنیا میں تو انسان موازنہ کرتا ہے نا اپنا اور دوسروں کا، اور کہتا ہے یہ بھولے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا میں رہنا کیسے ہے، یہ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، یہ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ترقی نہیں کر سکتے. لیکن ہیں کون؟ نیک لوگ. تو ان کے بارے میں جو بھی کانسیپٹس ہیں، اللہ فرماتے ہیں کلا، جو تم سوچتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کتاب الابرار، یقین مانو کہ نیک لوگوں کا لکھا ہوا، ان کا نام اعمال، لفی علیین، یقیناً علیین میں ہے. وما ادراکا، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما علیون، کیا ہیں علیین. اب یہاں بھی بتایا کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تو ان کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جگہ رکھا ہوا ہے. تو ابرار یہ بالکل اپوزٹ ہے فجار کے. پیچھے پڑھا نا کتاب الفجار، اب ہے کتاب الابرار. اور پھر اسی طرح ان کی کتاب کہاں ہے؟ نامہ اعمال سجین میں ہے. انتہائی
نچلے گڑھے میں، اور ان کا نام اعمال انتہائی اونچے درجے میں، علیین. ٹھیک ہے؟ تو یہ نیک لوگ وہ تھے جنہوں نے دنیا میں اپنے فرائض بھی ادا کیے اور مسلمان رہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کرتے رہے، جن حرام چیزوں سے ان کو کہا پرے رہو اس سے وہ بچتے بھی رہے، فیئر رہے اللہ کے ساتھ بھی اور پبلک کے ساتھ بھی. تو یہ علیین میں ہوں گے. تو اس میں علو کا معنی آتا ہے، اور علو کہتے ہیں اونچائی کو، اور جب علیین کا لفظ ہے تو یہ اونچائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کئی گنا. جیسے سجین ہے، قید خانے کو کہتے ہیں سجن، اور جب سجین کہا جائے قید در قید خانہ، اندر ہی اندر کئی قید خانوں کے اندر، دونوں اپوزٹ. تو مراد یہ ہے کہ علیین ایسا اونچا درجہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا جو نام اعمال ہے اور اس میں ان کے جو اعمال لکھے گئے ان کو اتنا احترام دینا ہے، اس کا اتنا اکرام کرنا ہے کہ جہاں ان کا نام اعمال اونچا ہوگا وہاں ان کی ذات بھی اتنے بڑے مقام پر فائز ہوگی. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت دے گا. تو کتاب مرقوم، یہ کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب فرشتے. تو یہاں پتہ چل گیا کہ اللہ کے پاس بلندی میں، علیین میں، آسمان سے اوپر، وہاں پر یہ ان کا نام اعمال بڑے احترام کے ساتھ جہاں رکھا جاتا ہے وہاں اس کو یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے بھی وہاں حاضر رہتے ہیں، اس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیک بندہ کتنے اچھے عمل کیے اس نے، رب کی جناب میں اس کا ایک ایک عمل قبول، اس نے فرائض ادا کیے ہیں، حرام سے بچا ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہی بجا لایا ہے. بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. تو یہ نام اعمال کا جو احترام ہے، دوسرا مطلب کیا ہے کہ آنے والا جب آئے گا جس کے یہ نام اعمال ہے تو اس کا تو اس سے بڑھ کر احترام ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. لا البتہ فی نعیم، بے شمار نعمتوں میں ہوں گے. یہ وہ اکرام ہے. علی الارائک ینظرون، مسندوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ نعمتوں کی ایک بڑی اہم تصویر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ مسند پہ ٹیک لگا کے وہ جنت کے مناظر کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہوں گے. تعریف فی وجوہہم، تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں نضرۃ النعیم، رونق نعمت کی. چہرے بتا رہے ہوں گے کہ واقعی بڑے بارونق ہیں، خوش ہیں، اللہ نے بہت کچھ نواز دیا ان کو، ہر اعتبار سے مطمئن ہے. یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق، خالص شراب، مختوم، سیلڈ، مہر بند. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایسی شراب ہے جس کو سیل کیا ہوا ہے، اور جنتیوں کو جنت میں لے جا کے مسندوں پہ بٹھا کے بڑی اطمینان کی لائف دے کے بڑے خوبصورت ماحول میں ان کو یہ مہر بند شراب جو ہے، خالص شراب، وہ دی جائے گی کہ یہ پیجیے جناب. رحیق مختوم، سمجھ آ گئی؟ اب ایک کتاب بھی ہے نا، الرحیق المختوم، یہی معنی ہے، خالص شراب جو مہر بند ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو کتاب لکھی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ بالکل اتھینٹک جو روایات ہیں سیرت کی ان کو اس کتاب میں بیان کیا جائے. ٹھیک ہے؟ ختامہ مسک، اور اس کی جو مہر ہے وہ مسک کی ہے. مسک مطلب مشک کی.
مشک ایک بڑی اچھی خوشبو ہے، مشک تو بڑی خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، بڑی بھلی بہترین، ٹھیک ہے. تو ختامہ مسک، اس کی مہر مشک ہوگی، مسک ہوگی، کستوری کی خوشبو. یعنی مہر جو ہے نا، مہر اسی بوتل کی، شراب کی جو بوتل ہے یا خالص شراب جو مہر بند ہوگی، اس کی مہر جو ہے وہ مسک کی ہے، مسک کی. یعنی ایک ایک شے اس قابل ہوگی کہ اس سے خوشبو بہترین، یعنی اس کی شکل اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا پینا، اس کی لذت الگ، خالص چیز. اور اللہ فرماتے ہیں وفی ذالک، اور اسی میں ہی فلیتنافس، پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، المتنافسون، بازی لے جانے والے. اور دنیا میں تم مقابلے اس کا کرتے ہو کہ وہ زیادہ کما رہا ہے میں تھوڑا، اور وہ بےایمانی کرتا ہے تو اسی وجہ سے امیر بنتا جا رہا ہے، اور میں سیدھے سادے کام کرتا ہوں تو میں امیر نہیں بن سکتا. مجھے ڈھنگ نہیں آتا کاروبار کا، اس کو بڑا اچھا آتا ہے. اور یہ مقابلہ نہ کرو، مقابلہ اس کا کرو. اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے پر بازی لے جانی ہے، آگے بڑھنا ہے تو نیکی میں مقابلہ کرو کہ یہ نیکی کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر میں یہ نیکی کروں گا، یہ اور فیئر ہے تو میں اور فیئر ہوں گا، یہ بالکل ٹھیک دیتا ہے تو میں اس سے ذرا تھوڑا سا زیادہ دے دوں گا، یہ اس قیمت پہ پوری شے دے رہا ہے، میں ذرا تھوڑی سی قیمت کم کر کے اس کو پوری شے دوں گا. یہ مقابلہ اس طرح کرو بھائی. یہ نماز پڑھتا ہے تو میں بھی نماز باجماعت پڑھوں گا، یہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو میں بھی پڑھوں گا، یہ نوافل ادا کرتا ہے تو میں بھی پیچھے کیوں رہوں. یہ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ، اور اس میں بازی لے جانا. دنیا میں ہماری بازی اس طرح کی ہونی چاہیے، کھیل یا مقابلے اس طرح کے ہونے چاہیے. ورنہ دوسرے کھیل جو ہیں وہ ہم کھیلتے ہیں، وقتی طور پر تو جی جاتے ہیں، مگر اپنی کتاب میں ہم کیا لکھوا رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ سجین کی کتاب ہے یا علیین کی کتاب ہے؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے. اس لیے نصیحت یہ کی ہے وفی ذالک، یہ علیین والا جو معاملہ ہے نا وہ بہت اچھا ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو خواہش ہے تو وہ خواہش اس طرح کی پیدا کیجیے. بس یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر کوئی 2 کلاس فیلو ہوں کالج میں، یونیورسٹی میں 2 کلاس فیلو ہوں، یا آپ اپنی ایک کلاس میں بھی دیکھ لیں، آپ کو یہ اندازہ ہو یار یہ لڑکا کلاس میں ٹاپ کر رہا ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں. تو وہ کہتا اچھا آج کے بعد دیکھوں گا میں بھی، تو وہ مقابلہ کچھ کر دیتا ہے. تو یہ جو مقابلہ ہے یہ جائز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بس اس میں حسد نہ ہو، دوسرے کی بری خواہش نہ ہو، اور کرے بندہ بلکہ یہ کرے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ زیادہ محنت کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ محنت کروں گا، اتنی کافی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ کامیاب، اللہ کرے یہ فیل ہو اور میں کامیاب ہو جاؤں، یا اللہ کرے کہ میں امتحان کے دن یہ بیمار ہو جائے، آ ہی نہ سکے اور میں آگے نکل جاؤں. یہ بڑی برے ارادے ہیں، یہ بدخواہی ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. مقابلے ویسے کیے جائیں تو ٹھیک ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں میں کوئی حسد نہیں ہوتا. ویسے حسد غلط ہے، 2 چیزوں میں کوئی حسد نہیں ہوتا. ایک یہ کہ رجل آتاہ اللہ المال، کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دے رکھا ہے، وہ اس کو صبح و شام خرچ کرتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے یار یہ نیکیاں کما رہا ہے، میرے پاس بھی پیسہ ہے تو میں کیوں نہ خرچ کروں، اگر یہ اتنا کچھ کرتا ہے تو میں بھی کروں گا. تو اس میں کیا ہے، وہ بھی نیکی کما رہا ہے، یہ بھی نیکی کما رہا ہے، وہ بھی غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یہ بھی غریبوں کی مدد کر رہا ہے. اور اس طرح دوسرا حسد یہ ہے کہ رجل، ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، وہ اس کو دن رات عام کرتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے یار یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میں بھی علم پڑھوں گا، علم پڑھنے کے بعد میں بھی اس کو آگے پھیلاؤں گا، بس لیکن اس میں دکھاوا نہ ہو.
کہ یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا کہیں کہ جناب تم نے تو بڑا زبردست کام کر ڈالا اور تمہیں لوگوں نے علامہ کہہ دیا، کافی ہے، تم یہی چاہتے تھے، نہ یہ نہ ہو. تو ایسا حسد جائز ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مثال کے طور پر رات کو آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ باہر کوئی بتی جل رہی ہے، آپ اٹھ کے آئے، دیکھا ہے وہ یار وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، میں سویا ہوا ہوں. کوئی دوست ہے آپ کا کلاس فیلو، وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، الگ لگا ہوا ہے پڑھائی میں. اس وقت خیال آتا ہے یار میں کیا محنت کر رہا ہوں، محنت تو یہ کر رہا ہے، میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں، یہ تو آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے جی، آج کے بعد میں بھی جاگوں گا، چھوڑو نیند کو. وہ بھی جا کے ایک طرف بیٹھ جاتا اور پڑھنا شروع کر دیتا. اچھی بات ہے. کمروں میں بھی ایسے ہوتا ہے، ہاسٹل میں کمرے ہوتے ہیں الگ الگ. تو ایک کمرے میں دوسرا سویا ہوا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ میرا کلاس فیلو جانا رات کو 1 بجے اٹھا واش روم جانے کے لیے. تو جب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں بتی روشن ہے، یہ پڑھ رہا ہے. اچھا میں بھی پڑھتا ہوں. تو وہ بھی جاگتا ہے، پڑھتا ہے. تو یہ بری بات نہیں ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، مقابلہ کرنا، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرو، اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا، علیین میں تم جاؤ گے، تمہارا وہاں اکرام ہوگا، بے شمار نعمتیں ملیں گی. یہ اصل کام ہے کرنے کے. دنیا میں مقابلے ہیں تو ان چیزوں میں کیے جائیں، ان چیزوں میں نہ کیے جائیں. یار اس کے پاس اگر سن 2015 کی گاڑی ہے تو میں نے 2016 کی لینی ہے، نئے ماڈل کی لینی ہے. اس کا گھر ہے 4 کمروں کا تو میں نے 8 کمروں کا بنانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مقابلے نہیں ہے. اور یہی مقابلے آج ہمیں برباد کر چکے ہیں. یقین مانیے. آپ شادی کریں گے نا تو دعا یہ کریں ضرور کہ اللہ مجھے ایسی بیوی دے جو ڈیمانڈنگ نہ ہو، ورنہ آپ صبح سے سر سے لے کر پاؤں تک خرچ ہو جائیں گے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے، مقابلے ہوتے ہیں. عورتوں کے پھر مقابلے شروع ہو جاتے ہیں کہ میری نند نے یہ چوڑی پہن رکھی ہے، شوہر کو کہتی ہے مجھے بھی لا دو. او بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جہاں سے وہ لے آؤ. اس نے یہ جوڑا سلوایا ہے، میں نے بھی سلوانا ہے. اس نے اس جوڑے کے ساتھ اس کلر کی جوتی لی ہے، وہ میں نے بھی لینی ہے. لپسٹک لی ہے، وہ میں نے بھی لینی ہے. مقابلے. اور ایسے مقابلے ہوتے ہیں میاں سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہاں جاتی ہے میری تنخواہ، کہاں گئی میری انکم، وہ تو ساری اسی پہ لگ رہی ہے. یہ ہوتا ہے. یہ وہ مقابلے. اور پھر بیوی کی طرف سے بعض اوقات میاں کو ایسے ایسے تانے ملتے ہیں، اور تم ہو کیا کرتے ہو، نکمے آدمی ہو، دیکھا نہیں ہمسایہ کو، تمہارے جیسا ہی ہے، اس نے کتنا اچھا گھر بنا لیا، نئے ماڈل کی گاڑی لایا، بیوی کو دیکھو کتنا کچھ خوش رکھتا ہے، وہ روز ہوٹلوں پہ جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں پہ کھانے کھاتا ہے، پارٹیاں اٹینڈ کرتا ہے. تم سیدھے سادے مولوی آدمی میرے متھے لگ گئے ہو. کئی باتیں سننا پڑتی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تنافس، یہ بڑا غلط تنافس ہے، بڑا غلط تنافس ہے. یہ مقابلہ دنیا میں دنیا داری کے لیے کرنا یہ بڑا گناہ ہے. ہاں آخرت کے لیے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا تنافس اللہ اس پہ ضرور ابھارتے ہیں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور اسی کے لیے ہی، اسی میں ہی اور اس میں ہی فَلْيَتَنَافَسْ، پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں. المتنافسون، بازی لے جانے والے، یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، جن کا یہ شوق ہے، تو پھر وہ اگر جھگڑنا چاہتے ہیں، آپس میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی چیز میں کریں. اور ہر بندہ اپنی ذات کیا سوچے، دوسرے کا نہ سوچے کہ مجھے کتنی نیکیاں کرنی ہیں بس. تو یہ وہ ہے جس کو یہاں بھی کہا گیا، اور اس طرح پیچھے سورۃ الصافات میں بھی پڑھا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں جنت کا مقام، جنت کی نعمتیں، جنتیوں کو دکھا کے، ان میں بٹھا کے، ان کے مناظر، ان کی آسائشیں اور بڑی آرام دہ زندگی، پر لطف زندگی، اس کو بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. ایسی جنت کے لیے عمل کرنے والے دنیا میں عمل کریں.
عمل کرنے تو یہ کریے. یہ کون سے عمل کیے جا رہے ہیں جن کا کوئی انجام اچھا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. آگے وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور آمیزش اس کی تسنیم سے ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے بندے کا یا عورت کا، کوئی نام نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ جنت کی کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے. یشرب، پیئیں گے، بہا، اس سے، المقربون، مقرب لوگ. یعنی وہ رحیق جو ہے، جو شراب خالص جس کا بھی ذکر ہوا ہے، وہ تسنیم سے ہوگی، تسنیم سے ملی جلی ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اس شراب میں تسنیم یعنی چشمہ جو ہے جنت کا، اس چشمے کا پانی ملایا جائے گا یا پانی وہی ہوگا. اور یشرب بہ المقربون، جس کو انتہائی مقرب لوگ جو ہیں وہ پیئیں گے. کچھ علماء کا کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے یعنی پینے کی چیز جو ہے، تو یہ تسنیم اس کے اوپر انڈیلی جائے گی. یعنی جو رحیق مختوم ہے اس کے اوپر تسنیم انڈیلی جائے گی. اور یہ جنت کی انتہائی زبردست اور انتہائی بہترین اور اعلیٰ یہ شراب ہوگی جو مقرب لوگوں کو اللہ تعالیٰ پلائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو مقرب ہیں یہ ان کی شراب ہے. یہ نعمتیں ہیں. مقرب کی بات بھی کر دی، جنتیوں کی بات بھی کر دی، ابرار کی بات بھی کر دی، اور پھر ان کی نعمتیں اور ان کے رزق اور ان کے پینے مشروب کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے دنیا میں، گناہ کیے، یعنی جیسے تطفیف کی انہوں نے. کانوا من الذین آمنوا، تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے. یضحکون، وہ ہنسا کرتے. جیسے میں ذکر کر چکا ہوں، اور بھئی دنیا کا ٹرینڈ ہی یہی ہے. ان کو کیا پتا کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، یہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. چلیں جی کاروبار کر رہے ہیں، الف بے آتی نہیں، مارکیٹ میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور روزانہ اس کو خسارہ ہی خسارہ ہو رہا ہے. کاروبار ایسے ہوتے ہیں. اور پھر ہنستے ہیں بیٹھ کے. تو اہل ایمان جو ہیں وہ تو بے ایمانی سے ہٹ کے ایک فیئر طریقے سے دوسرے سے جب ڈیل کرتے ہیں تو اس میں حقیقت ہے کہ ابتدائی طور پر تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سادہ آدمی ہے دوسرا گاہک جو ہے، لیکن اگر وہ سیانہ ہو، سمجھدار ہو اور واقعی چاہتا ہو کہ میرا کام بھی اچھا بنے تو پھر وہ اسی سے ڈیل کرنا پسند کرے گا، اور اس طرح ایک دوسرے کے کاروبار میں وہ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہوتا یہی ہے عام طور پر کہ اہل ایمان کی جو باتیں ہوتی ہیں سیدھی سیدھی، ان پر یہ لوگ ہنستے ہیں. گناہ گار لوگ دنیا میں مست ہوتے ہیں، دنیا کے ٹرینڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے دنیا میں کیا رہنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں رہنے کا. یہ مذاق ہے، یہ ہنسنا ہے ان کا، جو آپس میں بیٹھ کے ہنستے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ان اہل ایمان کو جو فیئر ہوتے ہیں، یہ تو انہوں نے تو فیئر معاملہ کر دیا، انہوں نے اس کو دھوکہ دے دیا اور کہتے ہیں دیکھو کیسے پاگل بنایا میں نے اس کو، کیسے بے وقوف بنایا. تو یہ سب یہ ہنسی کی باتیں جو ہے نا یہ دنیا میں کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے، یتغامزون، وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے. مارکیٹ میں جائے نا ایسے بھلے لوگوں کی دکانیں وہ ہوں تو آنے جانے والے جو لوگ ہیں دوسرے کاروباری، وہ کس طرح اشارے کرتے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے. یتغامزون، اور آنکھ سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے. یعنی ایک دکاندار اپنے دوست دکاندار کو وہ آنکھ سے اشارے کر رہا ہے، دیکھا اس کو، دیکھو اس کو. توبہ، اللہ محفوظ رکھے. مارکیٹ میں ہی بڑے عجیب و غریب قسم کے کام ہوتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ پلٹ کر جاتے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا، وہ پلٹتے، فَكِهِينَ، دل لگی کرتے ہوئے.
یعنی جب واپس بھی جاتے اپنے گھر کی طرف یا اپنی مجالس سے اٹھ کے، تو بڑا ان کو اپنے اوپر بڑا مان ہوتا تھا کہ ہم بڑی شے ہیں، ہم نے آج خوب مذاق اڑایا اس کا، اس نے یہ لفظ کہے اس کے بارے میں، اس نے یہ لفظ کہے، اس نے یہ لفظ کہے، ہماری مجلس آج بڑی اچھی رہی، بڑا مزہ آیا۔ کیا مزہ آیا؟ بس یہی ایک نیک آدمی کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، ایک فیئر آدمی کا ہم نے مذاق اڑایا، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑی نعمتوں میں ہیں، اس دنیا میں ہم سے زیادہ چالاک اور سیانہ کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ ٹھیک ہے، کر لیا، مگر پیچھے کیا چھوڑا؟ آخرت کے لیے اس نے کیا کیا؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور وہ دیکھتے انہیں، قالوا، وہ کہتے، إِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، لَضَالُّونَ، البتہ گمراہ ہیں۔ یہی ان کو پتہ نہیں ہے کہ جینا کیسے ہے، آج کل کا دور کیسا ہے، یہ پتہ نہیں پرانی باتیں لے کے اپنے آپ کو بڑا سیدھا سادہ بنا کے مارکیٹ میں بٹھا کے بیٹھے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑا اچھا ہو جائے گا۔ یہاں ضالون سے مراد یہی ہے کہ مومن کا جو فیئر عمل ہے ان کی نگاہ میں یہ ضلالت، یہ اصل چیز کہ واقف ہی نہیں ہے یہ لوگ۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ما ارسلوا، نہیں وہ بھیجے گئے تھے، علیہم ان پر، حافظین، نگہبان بن کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، مجرموں کو، ان نیک لوگوں کا نگران نہیں بنایا تھا کہ وہ ان کو دیکھیں اور کہیں کہ اوہ ان کو تو پتہ نہیں ہے، ٹرینڈ کا پتہ نہیں، مارکیٹ کیسے چل رہی ہے، آج کل کیا رواج ہے، کس طرح کا ماحول ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں، ناواقف لوگ ہیں، مارکیٹوں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، ہماری مارکیٹیں بھی خراب کرتے ہیں، اور ایک ایک بات کو وہ چیک کرتے ہیں، اس کے بارے میں کمنٹس دیتے ہیں۔ اور بھائی اللہ نے کیا تمہیں ان کا نگران بنا کے بھیجا؟ وہ تمہیں کہا تھا تم اپنے عمل کرو، وہ اپنے کر رہا ہے، کرنے دو اس کو، تم اپنے آپ کو تو دیکھو، تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ بے شک بھولا صحیح لیکن ایک فیئر تو تھا نا، اس نے نیکیاں تو کمائیں، تم اس پہ کمنٹس دیتے گئے اور اس کے بارے میں یہی کہتے گئے کہ یہ ناکام ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، یہ چالاک انسان نہیں ہے، ہم جیسا کلیور نہیں ہے، ہم الرٹ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ کا اور لوگوں کا کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کمنٹس دے دے کے وہ گویا کہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس کے نگران ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا تھا، میں نے تو ان کو بھیجا تھا تم اچھے کام کر کے آؤ اور اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑو، ہر کوئی اپنے اپنے کام کرے۔ تو ایسی تمام چیزوں کا تم نے، ایسے تمام اچھے لوگوں کا تم نے مذاق اڑایا، لہذا فَالْيَوْمَ، تو آج کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، من الکفاری، کافروں پر، یضحکون، وہ ہنس رہے ہوں گے۔ یہاں کافر سے مراد کافر بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، اور کافر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے یہ اصول کہ ناپ تول میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی، مگر بندہ اس کو نہیں مانتا اور الٹ کام کرتا ہے تو یہ بھی گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ تو کافر کا دوسرا مطلب انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن پر دنیا میں ہنستے تھے یہ، آج اللہ فرماتے ہیں وہ جنتوں میں بیٹھے ہوں گے اور یہ دوزخ میں، تو آج جنتی ان پر ہنسیں گے۔ ہاں بھائی، کون پھر کامیاب ہوا؟ کون جیتا؟ کس کی کمائی آج اس کے کام آئی اور کس کی کمائی آج اس کو یہاں لے گئی جہاں تم ہو؟ اور یہ جب ہنسیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی علی الارائک ینظرون، مسندوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے سامنے ان کفار کو آگ میں جلتا دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ بھی ان کو دیکھیں گے کہ ہم پہ ہنس بھی رہے ہیں اور آسائش میں بھی ہیں اور ہم بڑی اذیت میں ہیں، بڑی سزا میں ہیں۔ ان کی حالت ہوگی۔ دیکھا نا، بالکل ہی معاملہ الٹ ہو گیا۔
دنیا میں تھوڑی سی تنگی برداشت کی، فیئر رہا، کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت لائف دے دی، اچھی نعمتوں بھری اور ہمیشہ کے لیے، اور پھر ہنسی خوشی الگ ہے۔ حل ثوب الکفار، ہو کیا بدلہ دیے گئے کافر، ما کانوا یفعلون، جو تھے وہ کیا کرتے۔ سوال کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، یعنی واقعی کفار کو ان کے اعمال کا بدلہ آج دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے مقام پہ ہیں۔ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو یہ ابرار کے مقام پہ ہوتے، اس لیے اللہ نے کوئی زیادتی نہیں کی ان پہ۔ ان کے اپنے جو عمل ہیں، افعال ہیں، یہ صرف انہی کا بدلہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ناانصافی نہیں کی، اور جن کو جنت میں پہنچایا ہے ان کے بھی اعمال کا بدلہ ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور دوسری طرف اللہ کی سزا ہے۔ بس ان کو جنت مل گئی، ان کو دوزخ مل گئی۔ تو اس لیے کوئی بھی یہ نہ سمجھے دنیا میں کہ میں بڑا ہوشیار چالاک بنوں اور دنیا میں جینے کے جو ڈھنگ ہیں وہ مجھے آنے چاہیے، اور یہ ڈھنگ سارے جو سیکھے جاتے ہیں یہ سب دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو کلیور بنانے کے لیے یہ جب سیکھے جاتے ہیں تو اس سے انسان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد ہم سب کو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے۔ اب دو تین باتیں۔ پہلی بات یہ کہ دنیا میں ہم بڑے اچھے اچھے کورسز کرتے ہیں، ماسٹر ڈگری لیتے ہیں، اور ان ماسٹرز ڈگری میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ باقاعدہ سکھائی جاتی ہیں چیزیں، جس کو ہم کہتے ہیں بے ایمانی کی چیزیں۔ آپ فیئر نہ رہیں لوگوں کے ساتھ، دھوکہ دیں اور دھوکے میں اپنی چیزوں کو بیچیں۔ اور اس میں بنیادی طور پر جو BBA ہے یا MBA ہے، یہ ایک ایسا کورس ہے جس میں ایک اسٹوڈنٹ کے دل میں ایک ہرس پیدا کر دی جاتی ہے، خود غرض اس کو بنایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے پروفٹ کو دیکھنا ہے اور چیز کو کس طرح بیچنا ہے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ۔ ہرس، لالچ، طمع اور دوسرے کو دھوکہ، یہ سب کام جو ہے نا انسان کا، جوان کا ذہن کاروبار کرنے سے پہلے ہی بن جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے تیار ہے مینٹلی۔ تو ایسے کورسز سے بچنا چاہیے، حقیقت۔ اور ایسا کورس کرنے سے پہلے اس سورت کو بھی اچھی طرح بندہ پڑھ لے۔ یہ معاملات جو ہے نا ہمارے جب تک فیئر نہیں ہوں گے، ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے، ہم حیوان بن جائیں گے، خود غرض بنیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اسی طرح بعض اوقات ہمارے ہاں اکاؤنٹنسی جو ہے وہ چلتی ہے، اس کو بھی لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے CA کرتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ جی میں کر رہا ہوں، میں CA کر رہا ہوں۔ اب جو CA کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی تو دیکھیں نا، ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک آفس کھولنا ہے، ایک کمپنی بنانی ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنی ہیں ان کو کہنا ہے کہ آئیں میں آپ کا سارا آڈٹ کرتا ہوں۔ اب آڈٹ کرنے کے لیے اس کے پاس سارے یہ گر ہوتے ہیں، جس میں سود بھی شامل ہے، جس میں آگے پیچھے کرنے والا معاملہ بھی ہے، اور جو ممکنہ سوالات ہیں کہ بے ایمانی ہو چکی ہے تو اس پہ اگر سوال ہو تو اس کا جواب میرے پاس کیا ہے، وہ ساری چیزیں وہ کمپنی کو بڑا مطمئن رکھتا ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہیں، میں جو کروں گا آپ کی کمپنی پر حرف نہیں آئے گا، اور مائنس پلس کرتا رہتا ہے وہ سود کو۔ اور اسی طرح ہوتا کیا ہے، بنا کے تصویر کیا دکھائی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے کورسز جو انسان کو فراڈ پہ، دھوکے پہ آمادہ کرتے ہوں، اور واقعی اس نے اسی سے کمائی کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ان سے بچنا چاہیے، ایسے بالکل نہ کریں۔ یہ میری یہ نصیحت ہے، اس میں یہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حقیقت۔ لوگ آج بھی کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، ایک کاروباری بندہ، یقین مانے اس سے ڈرے گا، پتہ نہیں کتنے دیر بعد جا کے نا
کتنی کوائری کے بعد اس کا ٹرسٹ اس پہ بحال ہوگا، اور جب بحال ہوگا تو پھر اس کو سب کچھ کھول کے اس کو بتانا پڑتا ہے، اور جب بتانا پڑتا ہے تو اس میں بڑی بے ایمانیاں ہوتی ہیں جو انسان نے کی ہوتی ہیں، حکومت سے بہت سی چیزیں چھپائی ہوتی ہیں۔ اب وہاں پر دو باتوں میں ایک بات ہوتی ہے، یا تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بات مان لے وہ، بس جیسے وہ کہتا ہے وہ کرتا جائے، اور اگر نہیں مانے گا تو اس نے سارا ریکارڈ حکومت کو دے دینا ہے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو یہ دونوں کاموں میں ایک کام ہو جاتا ہے پھر۔ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پھر اپنی مرضی سے بہت کچھ لیتا ہے کہ یہ کام کروانا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بڑے ناز نخرے ہوتے ہیں، وہ خود آفس میں بیٹھا ہے مگر چند چھوٹے چھوٹے اکاؤنٹنٹس کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ بھائی اس کی کمپنی کی ایک ایک شے کو لکھو، مائنس پلس کرو، اور میرے پاس آؤ، پھر میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرو، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو یہ سارے کام عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ تو میں سمبل کے طور پر ایک دو باتیں میں نے سیمپل کے طور پر کہی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی معمولی سا بھی دین کے معاملے میں بڑے دھوکے ہو رہے ہیں۔ آپ دوسروں کو چھوڑیں، دنیا کے معاملے کا، دین کے معاملے میں بڑے دھوکے ہو رہے ہیں۔ ہم دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، حقیقت ہے۔ یہ حکومت جب پیچھے پڑتی ہے، آئیں ذرا آپ کے حساب کتاب لیں، تو اس وقت کہاں سے لائیں بھی حساب کتاب؟ ہماری تو جیب میں لوگوں نے ڈالا، ہم خرچ کرتے گئے بس۔ تو یہ وہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مساجد ہوں، اس کی ذمہ داریاں ہیں، پھر اس کے علاوہ مدارس ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سب جب تک فیئر نہیں ہوں گی نا، یقین مانیے کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی، کام خراب ہوگا، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین بدنام ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ دین کا کام کریں، ضرور کریں، لیکن کاروبار اپنا ہو، انکم اپنی ہو، اور پھر اس کے بعد مفت میں دین کا کام جہاں بھی ہو سکتا ہے بندہ صبح شام کرے، بڑا اچھا رہتا ہے، بہت بہتر شکل بنتی ہے اس کام کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔